ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی ہی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میری جان سے پیاری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جملہ صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی قیادت اور ضلع جنگ کی تمام قیادت اور ضلع جنگ کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت کے تصدق آج کے اس پرفتن دور میں ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو کفر کی آنکھ میں چبھتا ہوا کانٹا ہے، اور الحمدللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو تکلیف اور دکھ ہے، ہم اس تکلیف اور دکھ کو بڑھاتے رہیں گے اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فضل و کرم فرمایا۔ اور ایک بات جو جب بھی جنگ میں حاضری کا موقع ملتا ہے، یہاں میں برملا کہتا ہوں، یہ سرزمین پیران عظام کی بھی ہے اور اللہ کے ولیوں کی بھی ہے، لیکن میں نے اس بات کو بھی بڑی خوبصورتی سے جانچا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور میں نے قبلہ امیر المجاہدین کی نگاہ میں اتنی جلد تاثیر دیکھی کہ عام نوجوانوں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے قائد بنا دیا۔ یہ اس پرفتن دور میں اتنی جلد تاثیر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاصل ہے، ہم نہ تو شخصیت پرست ہیں اور نہ شخصیت پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ قبلہ بابا جی کو تو ہم نے کیا جانچنا، اب تو وہ بھی جو آپ کے مخالف تھے وہ بھی آپ کا دم بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، بات کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ قبلہ، کیونکہ یہ یہاں سارے ذمہ داران ہیں اور قبلہ بابا جی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کسی بلڈنگ کی، کسی ادارے کی، کسی مکان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں، وہ آپ بنیادیں تو کھود چکے، رکھ چکے، لیکن اگر ان بنیادوں کو اغیار کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں یا ہم توجہ نہ دیں تو پھر ان بنیادوں میں لوگ کوڑا کرکٹ ہی پھینکا کرتے ہیں۔ تو ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو بنیادیں ہیں، جو مضبوط بنیادیں ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ایک ایسی عمارت تعمیر کرنی ہے کہ نہ صرف ہمارے کردار سے، نہ صرف ہمارے جذبوں سے، نہ صرف قبلہ امیر المجاہدین جو ہمیں مشن دے کے گئے ہیں اس کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خود کو کبھی عام نہ تصور کیجئے گا۔ یہ آج کے میں نے جو پہلے عرض کیا، یہ ہم پر
بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یقین جانیے، آپ یہاں اس چھوٹی سی مسجد میں ایک بات کرتے ہیں تو وہ امریکہ تک اس کا درد اٹھتا ہے۔ یہ آپ کی پاور ہے، یہ آپ کی قوت ہے۔ قبلہ بابا جی کے پاس کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں تھی، لیکن بابا جی وہاں سے بیان جاری کرتے تھے۔ یا اب ہمارے قائد نو ساتوں والے سعد بن خادم حسین رضوی جب بیان دیتے ہیں تو انگریز اس کی ٹرانسلیٹ کر کے سنتے ہیں کہ آخر انہوں نے کہا کیا ہے۔ یہ کفر کو درد ہے، کفر کو تکلیف ہے۔ اور گاؤں کے ماحول میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب دودھ دینے والا آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دودھ لے لیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم گھر سے کسی گندے برتن کو باہر لے آئیں اور اسے کہیں کہ دودھ اس میں ڈال دیں۔ جب ہم بسیط انسان، گناہ گار انسان یہ برداشت نہیں کرتے کہ گندے برتن میں دودھ ڈالے، تو وہ غیرتوں والا رب یہ کیسے برداشت کرے گا کہ گندے دلوں میں محبت رسول کو ڈال دے؟ ارے میں اور آپ مقدروں والے ہیں کہ آج کے اس دور میں محبت رسول اپنے دلوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ اور آپ چونکہ ضلع جنگ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کریم ہے، آپ ذمہ داران ہیں، تو نہ صرف 20 اپریل کا پیغام بلکہ تحریک کی قیادت کی طرف سے جو بھی آپ کو مشن ملے، جو بھی قیادت اعلان کرے، آپ نے مرکز کی اطاعت کرتے ہوئے گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، بستی بستی اس پیغام کو لے کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے انے وانگ پیار کرنا ہے۔ ہم نے آقا و مولا سے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو کر اسلام کی ترجمانی کرنی ہے۔ یہ نہیں جب نماز کا وقت ہوا سجدہ ریز ہو گئے، یہ نہیں جب جیسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے روزے رکھے اور کہا کہ فرض ادا ہو گئے، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے زکوٰۃ دی اور کہا ہم تو بری الذمہ ہو گئے، جب حج کے ایام آئے حج ادا کیا، کثرت سے عمرے کیے، کہا کہ ہم تو پورے کے پورے اسلام میں ہو گئے۔ ارے نہیں نہیں، فرض وہ بھی ہے، لیکن حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ یہ جانا، یہ جانا، یہ جانا، یہ جانا، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اور جو ہماری اس جان سے پیاری تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کھلے بازوؤں سے انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور اپنی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ قبلہ اگر آپ حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر میدان عمل میں کودیں گے تو ہم بحثیت ذمہ دار بھی آپ کی جوتیاں اپنے سروں پر رکھنے میں فخر محسوس کریں گے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی آستانے پہ کھڑا ہو کر یا کسی گدی پہ گدی نشین ہو کر یا سجادہ نشین ہو کر تحریک لبیک کو یہ دھمکیاں لگائے اور کہے کہ یہ تو لبیک یا رسول اللہ کا سیاسی نعرہ ہے، تو آج کی اس نشست میں بربلا کہتا ہوں کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم۔ ارے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آدھی سے جا کے کہہ دو اوقات میں رہے۔ ہماری جو ٹکر ہے نا وہ کفر سے ہے، ہمارا مقابلہ اپنوں سے نہیں ہے، کیونکہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن اگر حلقہ یارا کو چھوڑ کر رزم حق تو باطل کی طرف جاؤ گے، یہ دیکھ لو دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ یہ خوبصورت انداز میں بڑا واضح پیغام ہے، اور اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ بڑے چمکتے دمکتے چہرے ہیں۔ اچھا، ایک لوجیکلی بات بھی آپ سے کرتا چلوں، آپ میں سے بہت سارے دوست مفتیان عظام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں،
اور تنظیمی نیٹ ورک چلانے والے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آج کے اس دور میں آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ اچھا، جو مدارس سے اور اسکول سسٹم سے اور یونیورسٹی اور کالجز سے یہاں دوست احباب اور ذمہ داران تشریف فرما ہے، ایک دور تھا حضور والا جب اسکول اور کالجز میں سیاسی جماعتیں وہاں سے نوجوانوں کو لیتی تھی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی، اور وہیں سے بہت بڑے لیڈر نکلتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کہاں بیکن ہاؤس اور کہاں ٹاٹ پہ بیٹھنے والے یہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور لیڈر بن کے ابھرتے ہیں، پھر ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ان سیاسی جماعتوں پہ بھی پابندی لگا دی، اور یہ باتیں تو بڑے پڑھے لکھوں کی تھی جو خود کو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر سمجھتے تھے۔ پھر سرزمین لاہور سے ایک ہستی اٹھتی ہے، وہ بیٹھی تو ویل چیئر پہ تھی، لیکن ان کو لکھاں سلام ہمارے بابے کو، انہوں نے گلی محلے سے عام لوگ، نہ وہ علامہ تھے نہ وہ فہامہ تھے، اور مجھے بھی اس بات کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہاں نہ میں علامہ ہوں نہ فہامہ ہوں نہ پیر ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس بابے کا فیض جولی میں بڑا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا۔ لیکن ہم اس بات سے بھی انکاری نہیں ہے، مفتیان عظام ہو، یہ چمکتے دمتے چہرے علماء ذیشان کے ہوں، ذمہ داران کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، واللہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، اب کیا کریں، اس بابے کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں، گال پھر بھی ہولی نہیں کرنی، کام کریں گے تو سلام ہے، اگر کام نہیں کریں گے تو ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔